بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے دوران میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا اور چھونا جائز ہے یا نہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہم بستری کے دوران میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا اور چھونا جائز ہے، البتہ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ خاوند کو اپنی بیوی کا تمام جسم، شرمگاہ ہو یا کوئی حصہ، سب کو دیکھنا جائز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خاوند کے لیے اپنی بیوی سے جماع کو مباح و حلال کر دیا ہے، جو اس کی شرمگاہ دیکھنے سے بڑا اور شدید تر ہے، تو دیکھنا بالاولیٰ جائز و مباح ہے۔ خاوند اپنی بیوی کے سارے بدن، شرمگاہ ہو یا دیگر حصہ بدن، سب اعضاء کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر و بیوی دونوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا مباح کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے، اور غسل کے وقت شرمگاہ بے پردہ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ پر نظر پڑتی ہے، اور مجامت کے وقت بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھتے ہیں۔ عورت کے لیے اپنے خاوند کے سارے جسم کو دیکھنا جائز ہے، اور اسی طرح خاوند کے لیے بھی اپنی بیوی کے مکمل جسم کو دیکھنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا سورۃ المؤمنین میں فرمان ہے، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں اور لونڈوں پر انہیں کوئی ملامت نہیں، جس نے بھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا وہ زیادتی کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہیں۔ زوجین کا ایک دوسرے سے بوس و کنار کرنا، معانقہ کرنا اور چھونا جائز ہے، صرف دبر میں دخول یعنی پاخانہ والی جگہ جمع کرنا اور حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھو سکتے ہیں۔ مرد و عورت کا ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا یا چھونا، یہ عمل میاں بیوی کے درمیان غیر شریفانہ اور غیر مہذب اور غیر مناسب ہے، اور نسیان کی بیماری کا سبب بنتا ہے، لہٰذا اس سے گریز کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس حدیث سے ذیل صاحب مظاہر حق علامہ قطب الدین دہلوی لکھتے ہیں، ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ ہیں کہ نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سطر کبھی دیکھا، اور نہ کبھی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سطر دیکھا۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ اگرچہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سطر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آداب زندگی اور شرم و حیا کا انتہائی درجہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کا سطر نہ دیکھیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو پردے کرے اور گدھوں کی طرح ننگا نہ ہو، یعنی بالکل برہنہ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر چیز سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیوی اور لونڈی سے حفاظت نہ کرنے میں اس پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ آیت عموم پر دلالت کرتی ہے، جس میں اس کا دیکھنا، چھونا اور ملانا شامل ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، جو کہ ہمارے درمیان ہوتا، وہ مجھ سے جلدی کرتے، حتیٰ کہ میں انہیں کہتی کہ میرے لیے بھی چھوڑ دے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، داؤدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی اور بیوی اپنے خاوند کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی تائید مندرجہ ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان بن موسیٰ سے بیان کیا ہے کہ ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھتا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا، میں نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، تو ان کا کہنا تھا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، تو انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سنت نبویہ میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ اپنے سطر کی ہر ایک سے حفاظت کرو۔
اس حدیث پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اپنی بیوی کے علاوہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے لیے اسے دیکھنا جائز ہے، اور اس کا قیاس یہ ہے کہ مرد کے لیے بھی دیکھنا جائز ہوا۔ ابن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرد کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھنا حلال ہے، بیوی اور لونڈی جن سے جمع کرنا حلال ہے، اور اسی طرح وہ دونوں بھی مرد کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اس کی دلیل وہ مشہور احادیث جو ام المومنین عائشہ، ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتی تھیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کے بغیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور پھر اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ کامنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔